ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بخار سے تپ رہی تھی، پورا جسم گرم تھا۔ شوہر نے دیکھا، شوہر کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ شوہر نے دیکھا کہ میری بیوی بخار سے تپ رہی ہے، پورا جسم گرم ہے، سر کو ہاتھ لگایا، ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی آگ جل رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی فاطمہ کو تسلی دی اور ان کو بستر پر سلا دیا۔ حضرت فاطمہ، رات کا وقت ہے، حضرت فاطمہ سو گئی، حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی سو گئے۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ فجر کی نماز کے لیے اٹھے تو اٹھنے کے بعد میں دیکھا کہ فاطمہ وضو کر رہی ہے۔ علی نے پوچھا، فاطمہ رات بھر بخار، پورا جسم گرم، اور تم اس وقت میں رات کی تہائی حصے میں اٹھ کر کے تم وضو کر رہی ہو، اتنی تکلیف اٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ پریشان ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ فاطمہ کہنے لگی کہ شوہر جان، علی میرے اوپر میرے بچوں کا بھی حق ہے، میرے اوپر میرے شوہر کا بھی حق ہے، کیونکہ میرے ابو جان نے مجھ سے کہا تھا، جس وقت میں ودا ہوئی تھی اپنے گھر سے، تو میرے ابو جان نے کہا تھا کہ فاطمہ تم اپنے شوہر کے گھر جا رہی ہو، اپنے بچوں کا بھی خیال رکھنا، اپنے شوہر کا بھی خیال رکھنا۔ فاطمہ یہ بات یاد رکھو، جو عورت، جو بیوی اپنے شوہر کا خیال نہیں رکھتی، وہ جنت کی خوشبو سے دور ہو جائے گی، وہ جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ پائے گی۔ علی، میرے ابو جان نے کہا تھا کہ شوہر کا خیال رکھنا، علی تمہارا میرے اوپر حق ہے، اور میرے خدا کا میرے اوپر حق ہے۔ نماز کا وقت ہے، میں کیسے اپنی بستر سے کیسے محبت کرتی اور میں سو جاتی؟ اگر میں سو جاتی تو میری نماز قضا ہو جاتی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ وضو کرنے کے بعد میں مصلی پر گئی اور جانے کے بعد میں نماز میں مشغول ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد میں فاطمہ نماز پڑھتے پڑھتے مصلی کے اوپر گر گئی، بے ہوش ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے اور آنے کے بعد میں اپنی بیوی فاطمہ کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد میں دیکھا کہ فاطمہ تو بے ہوش ہو کر کے مصلی پر گری ہوئی ہے۔ اس کے بعد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد چلے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خیال آیا کہ شاید فاطمہ بھوکی ہے، کئی دن سے فاقے پر ہے، ان کو کھانا نہیں ملا ہے، بخار آ گیا، جسم میں درد ہوگا، اور اس وقت میں حضرت علی کے پاس میں کچھ تھا بھی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نماز پڑھنے کے لیے جب گئے ہیں تو پیچھے کے صف میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ اگر میں آگے کی صف میں نماز پڑھوں گا، نماز کے بعد میں اللہ کے نبی سے ملاقات ہوگی، اللہ کے نبی اپنی بیٹی کا حال مجھ سے پوچھ لیں گے تو میں کیا جواب دوں گا؟ فاطمہ 3 دن سے فاقے پر ہے اور فاطمہ زمین پر گری ہوئی ہے، اس حالت میں میں فاطمہ کو چھوڑ کر گھر کے اندر چھوڑ کر کے آیا ہوا ہوں، میں کیا جواب دوں گا؟ اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پیچھے کے صف میں نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ
بازار کی طرف نکل گئے۔ سوچا کہ دیکھوں کچھ بازار کے اندر کھانے پینے کا سامان مل جائے، تجارت کا کوئی بہانہ بن جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس میں کچھ تو نہیں تھا، لیکن بازار میں خرید و فروخت کے لیے نکل گئے۔ اور ادھر فاطمہ جب ہوش میں آتی ہے تو ہوش میں آنے کے بعد حضرت فاطمہ کہتی ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا کرم ہے، تو نے مجھے دنیا کے اندر پیدا فرمایا اور میں آج مصلی پر بے ہوش تھی اور ہوش میں تو نے لایا، اللہ تیرا شکر ہے۔ ادھر حضرت علی رضی اللہ عنہ بازار میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے غلام کو لے کر کے بازار میں گئے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نماز سے فارغ ہو کر کے سیدھا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنی بیٹی کے پاس میں گئے۔ بیٹی کے پاس میں جانے کے بعد میں دیکھا کہ فاطمہ لیٹی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حال دریافت کی، بیٹی کیا بات ہے، تم آج بہت سست دکھ رہی ہو، ایسا لگ رہا ہے کہ تم بیمار ہو۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا